الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم یا ایہا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا قال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے، مالک ششجہات بھی، جو آد بھی ہے، سمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی۔ لا تعداد عدیہ درود و سلام بارگاہ سید الانام، شفیع رحمت، والی امت، شاہ خوماں، جان جانا، شہنشاہ حسینہ، سید سروراں، سیاہ لا مکاں، تتمہ دوراں، سرخیل زہرہ جمالاں، رازدان ما اوہا، شاہد ما تغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی دربار ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد، عزیزان محترم، آپ حضرات جانتے ہیں آج کی یہ روحانی، ایمانی، عرفانی محفل پاک جان کائنات، جان عالم مصطفیٰ، جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے معجزات کے نام سے موسوم محفل ہے۔ یہ ماہ ربیع النور شریف، ربیع الاول شریف کا مہینہ، صبح شام آپ محبوب علیہ السلام کا ذکر سماعت کرتے ہیں۔ کیوں نہ ہو، جس طرح درخت کو پانی دیا جاتا ہے اور وہ تر و تازہ رہتا ہے، اور اگر کسی پودے یا درخت کو پانی دینا بند کر دیا جائے تو وہ خشک ہو جاتا ہے، تو عشق والوں کی خوراک والضحیٰ کے چہرے کا ذکر ہے، واللیل کی زلفوں والے محبوب کا ذکر ہے، ما زاغ البصر وما طغیٰ کے کاجل والے آنکھوں والے سرکار کا ذکر ہے۔ یہ سارے جو اذکار ہیں ان سے جو اعلیٰ ذکر ہے وہ جان کائنات، جان عالم مصطفیٰ، جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے۔ اور افضل ذکر لا الہ الا اللہ، اس لیے کہا گیا ہے کہ لا الہ الا اللہ ساری زندگی بندہ کہتا رہے، ایمان کی دولت میسر نہیں آتی، کیونکہ لا الہ الا اللہ تو باقی امتیں بھی پڑھتی ہیں، لا الہ الا اللہ کے ساتھ جب محمد الرسول اللہ پڑھا جاتا ہے تو ایمان کا درجہ مل جاتا ہے۔ عزیزان محترم، اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ صبح شام ہر محفل میں، ہر مجلس میں جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کو بیان کیا جائے۔ اس بات کی ضرورت اس لیے بھی ہے کہ جب بہر کے ممالک میں جاتے ہیں جہاں پر عیسائیت کو فروغ دیا جاتا ہے، اور سکولز کے اندر بچے مسلمان بھی پڑھتے ہیں، یہودیوں کے بچے بھی پڑھتے ہیں، عیسائیوں کے بھی پڑھتے ہیں، تو وہاں پر محبوب علیہ السلام کی معاذ اللہ عظمت کو کم کرنے کے لیے انہوں نے کئی بہانے بنائے ہوئے ہیں۔ مثلا عیسائی بچوں کو کہا جاتا ہے کہ تم یسوع مسیح سے
چاکلیٹ مانگو، وہاں پہ سینسر لگے ہوتے ہیں، جیسے وہ یسوع مسیح کا نام آتا ہے یا چاکلیٹ کا تو چاکلیٹ ان کی بچوں کی جھولی میں گرتی ہے۔ اور پھر مسلمانوں کو کہا جاتا ہے کہ تم اپنے نبی سے کچھ مانگو، چاکلیٹ مانگو تو سینسر بند کر دیے جاتے ہیں، کچھ نہیں ملتا۔ تو وہ کہتے دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام قرآن کے مطابق اللہ نے عرش پہ اٹھا لیا تھا، وہ زندہ نبی ہے، زندہ نبی سے مانگو تو ملتا ہے، تو تمہارے نبی تو کچھ نہیں دیتے۔ اس قسم کی خرابات کب بنتی ہیں؟ جب مسلمانوں میں وہ بد مذہب طبقہ بھر دو جھولی میری یا محمد کو شرک سمجھتا ہے اور اس قسم کے پروپیگنڈے بناتا ہے، اور ان کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ جان کائنات، جان عالم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور عظمت کو کم کر کے، ہلکا کر کے لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے۔ وہ نادان بھول گئے ہیں کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، تو اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے۔ میں ایک مثال دیا کرتا ہوں، آج بھی اسی مثال سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ آپ حضرات دیکھتے ہیں کہ جب 25 دسمبر آتا ہے تو عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی خوشی مناتے ہیں۔ پورے یورپ کے اندر اور ہر جگہ اپنے اپنے گھروں میں پرچم لگاتے ہیں اور خوشیاں مناتے ہیں، کیک کاٹتے ہیں۔ اور کئی ہمارے نام نہاد ملا جو یہاں پہ میلاد النبی کو بدعت کہتے ہیں، وہاں جا کے 25 کلو کے کوٹ بھی پہنتے ہیں سونے کے، جو کہ سونا مرد پر حرام ہے، اور وہاں پہ آپ کو یہ منافقت کا کردار ادا کرتے ہوئے یہ لوگ نظر آتے ہیں۔ اور کئی لوگ جو ہے عیسائیوں کے اس معاملے میں جاتے ہیں، یہ تو وہ اپنی نیت اور حال تو خود ہی بتا سکتے ہیں، لیکن ہمارے دین نے تو ہمیں مشابہت سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ تو بہرحال عیسائی اپنے نبی کا ذکر کرتے ہیں، میلاد مناتے ہیں، یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں، ان کا تذکرہ کرتے ہیں، اور کوئی فتوے نہیں لگاتا۔ لیکن جان کائنات، جان عالم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات بابرکات کی جب باری آتی ہے تو فتووں کے دروازے بھی کھل جاتے ہیں اور نادانیوں کے ثبوت بھی دیے جاتے ہیں۔ میں ایک ہی در بدر، خانہ بخانہ ایک ہی مثال لوگوں کے سامنے رکھ کے ایک ہی سوال پوچھتا ہوں کہ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے، کیا اس طرح دین اسلام کی تبلیغ ہوگی؟ کیا لوگ مسلمان ہوں گے؟ کیا جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں میں اضافہ ہوگا؟ مثال کے طور پر اگر کہیں آج کل تو یہ سارے معاملے یہ تانے بانے ملا دیے گئے ہیں، یہودی عیسائی مسلمان ہر جگہ پہ اکٹھے ہو رہے ہیں اور اس کو روشن خیالی اور جناب والا پتہ نہیں کیا کیا اس کو نام دیے جا رہے ہیں، میں اس طرف نہیں جاؤں گا۔ میرا موضوع جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کو بیان کرنا ہے۔ حضور والا ایک بات تو ذہن نشین رکھیے کہ قرآن مجید کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا ذکر ہوا کہ اللہ کے حکم سے یہ مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے، یہ بیماروں کو شفا دیتے تھے، اور پرندوں کو پھونک مارتے تو وہ اڑنا شروع ہو جاتے تھے۔ یہ قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جب آشا مارتے پتھروں پہ تو چشمے پھوٹتے تھے، یہ بھی قرآن مجید کے اندر اس بات کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ اگر کافی بڑا اجتماع ہو اور وہاں پہ سب سے پہلے عیسائی کھڑا ہو جائے اور کہے مسلمانوں تمہارے قرآن کے اندر یہ موجود ہے کہ میرے عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے، میرے نبی کے اندر یہ کمال ہے، یہ کمال ہے، آپ یا میں انکار تو نہیں کر سکتے، یہ قرآن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کمالات تو موجود ہیں۔ اور پھر ہمارا دین ہمیں کیا بتاتا ہے؟ ہم نے محبوب علیہ السلام پر ایمان لانا ہے، مگر احترام کرنا ہے، نبی کی شریعت کو فالو کرنا ہے۔ ایمان تو سارے انبیاء پر ہم رکھتے ہیں، اپرتنی امنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، یعنی سارے انبیاء اور رسول پر ہمارا ایمان ہے، سب کا احترام ہم کرتے ہیں۔ ہم ہر نبی کی گستاخی، کوئی بھی نبی ہو اس کی گستاخی کو کفر سمجھتے ہیں۔ تو یارو اس میں تو کوئی شک نہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات ہیں، انہوں نے مردوں کو زندہ کیا ہے، انہوں نے جناب بیماروں کو شفا دی ہے، انہوں نے برس اور کوڑ کے مریضوں پہ ہاتھ پھیرا، شفا ملی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اگر یہی عیسائی آپ سے کوئی سوال کرتا ہے کہ تمہارے نبی کے، ہمارے نبی کے جو معجزات ہیں وہ تو تمہارے قرآن مجید کے اندر ہیں، کیا تمہارے نبی کا کوئی معجزہ ہے؟ اگر وہ یہودی کھڑا ہو کر یہ آپ سے سوال کرتا ہے کہ جناب والا یہ بتائیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتھروں پہ آسا مارا تھا، چشمے نکالے تھے، کیا ایسا کوئی معجزہ تمہارے نبی کا ہے؟ اگر کوئی ہندو کھڑا ہو جائے اور کہے ہمارے بھگوان داس 40 من وزنی کمان کے ایسے ہاتھ سے 2 ٹکڑے کر لیتے تھے، اس کو تو اتنی طاقت تھی، کیا تمہارے نبی کے اندر بھی ایسا کمال ہے؟
اور پھر ایسا بدبخت کھڑا ہو جو کبھی نبی الامی کے اوپر اپنی تعویل کرے اور کبھی قرآن پاک کے معاملات میں مختلف اپنی ذاتی رائے کو پیش کریں اور میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بدعت اور شرک کہیں، اور جو سونا مرد پہ مطلقاً حرام ہے وہ 25 کلو کے وہاں پہ کوٹ پہنے۔ اس قسم کا بدبخت اگر کہیں بیٹھا ہو تو وہ کیا کہے گا کہ جناب نبی تو ہیں کر کچھ نہیں سکتے، نبی تو ہیں معاذ اللہ اختیار نہیں ہے، نبی تو ہیں یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے۔ مجھے آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے ایمان سے بتائیں کوئی مسلمان ہوگا؟ کیا وہ عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات سن کر ان کی توجہات ادھر نہیں جائیں گی؟ کیا وہ موسیٰ علیہ السلام کے معجزات سن کر ان کی توجہات ادھر نہیں جائیں گی؟ کیا ہندوازم کی طرف لوگ نہیں پلکیں گے کہ جناب وہ اتنا طاقت رکھتا تھا؟ لعنت ہے ایسے علم پر، اور لعنت ہے ایسے مسلک کے اوپر جو عظمت مصطفیٰ کا اظہار ہی نہ کر سکے۔ اور قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ جو کتابیں تو بہت لاد لے مگر انبیاء کی عزت اور عظمت کو چھپائے، کمثل الحمار، وہ عالم نہیں ہو سکتا، وہ تو گدھے کی مانند ہے، گدھے سے بھلا تبلیغ کی امید کیا کی جا سکتی ہے؟ تو اگر آپ میں سے کوئی بندہ کھڑا ہو جائے اور وہ کہے میں نے باقاعدہ کوئی کسی جامعہ میں تعلیم حاصل نہیں کی، میں روزانہ عشق و محبت کی مجالس میں جایا کرتا تھا، اور میں درس عشق میں درس محبت رسول میں جایا کرتا تھا، تو مجھے کسی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اے عیسائیو سن لو، تمہارے عیسیٰ علیہ السلام کے یہ معجزات ہیں، ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارے قرآن میں موجود ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کیا تھا، مگر یاد رکھو مردے کی تعریف یہ ہے جس کے جان اندر رہ چکی ہو۔ میرے مصطفیٰ وہ ہیں جنہوں نے پتھروں کو کلمہ پڑھایا ہے۔ اے عیسائیو تم کہتے ہو عیسیٰ علیہ السلام جہاں پہ ہاتھ رکھتے تھے شفا ملتی تھی، اس میں کوئی شک نہیں، ارے جہاں میرے مصطفیٰ کے قدمین لگے اعلان ہوا لوگوں قیامت تک مدینے کی مٹی میں بھی شفا ہے، مدینے کی آب و ہوا میں بھی شفا ہے۔ اے یہودیو تم یہ کہتے ہو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام عصا مارتے تھے، چشمے پھوٹتے تھے، یہ تو آج بھی پتھروں سے یہ چشمے پھوٹ رہے ہیں۔ آؤ ہمارے پاکستان میں تمہیں کشمیر کی سیر کرائیں، وہاں قدرتی آبشار تمہیں نظر آئیں گے، یہ بھی میرے مصطفیٰ کے دائمی معجزات میں سے معجزے ہیں۔ یہ تو نکالنا آسان ہے، مگر میرے محبوب تو وہ ہیں جنہوں نے جنگ سے واپسی پر اپنی انگلیوں سے چشمے نکالے ہیں۔ اور یہ حدیث پاک بخاری شریف کے اندر موجود ہے، جب جنگ سے واپس آ رہے تھے جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صاحب عرض کرتے ہیں حضور پانی میسر نہیں ہے، جانور پیاسے مر رہے ہیں، ہمیں بھی کھانے کے لیے کچھ میسر نہیں۔ محبوب نے فرمایا ساری مشکیں انڈیل دو، ایک پیالے کے اندر پانی جمع کرو۔ جب وہ پیالے کے اندر پانی جمع ہوا، جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ید اللہ والے ہاتھ جب اندر رکھے نا تو پھر ایک نہیں یہ پورے 5 انگلیوں سے چشمے جاری ہو گئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے خدا کی قسم 1500 صحابہ تھے، سیروں کے پانی پیا، جانوروں نے پانی پیا، آٹے گوندے گئے، پانی ختم نہیں ہوا، لگتا تھا حوض کوثر سے کسی نے کنیکشن کر دیا ہے۔ تو یارو پتھروں سے چشمے نکالنا آسان ہے، میرے مصطفیٰ نے اپنی انگلیوں سے چشمے نکال کے بتایا۔ اور ابو ہریرہ قسم کھا کے کہتے ہیں یہ تو 1500 تھے، اگر 3 لاکھ بھی ہوتے تو پانی کبھی ختم نہ ہوتا۔ پتھروں سے چشمے نکالنا آسان ہے، کوئی اپنی انگلیوں کا کنیکشن حوض کوثر سے کر کے دکھائے، پھر امت کو سیراب کر کے دکھائے تو پھر ہم بھی مانیں۔ میرے محبوب جو کمالات رکھتے ہیں، یہ جتنے معجزات ہیں وہ میرے محبوب کے معجزے کی خیرات ہے، میرے محبوب کے حسن کی خیرات ہے، میرے محبوب کے کمالات کی خیرات ہے، میرے محبوب کے والضحیٰ کے چہرے کی خیرات ہے، واللیل کی زلفوں کی خیرات ہے، ما زغ البصر وما طغیٰ کے کاجل والی آنکھوں کی خیرات ہے، ید اللہ والے ہاتھوں کی خیرات ہے، علم نشرہ کے سینے کی خیرات ہے، طٰہٰ کے تاج کی خیرات ہے، یاسین کے سہرے کی خیرات ہے۔ نادانو تم کیا جانو جس کو جو کچھ ملا ہے میرے مصطفیٰ کے حسن کی خیرات سے حصہ ملا ہے۔ اور اگر آپ ہی میں سے کوئی کہے ہندوؤں تم کہتے ہو تمہارے بھگوان داس نے 40 من وزنی کمان کے ٹکڑے کیے ہیں، یہ تو کوئی کمال نہ ہوا، میرا نبی تو وہ ہے جس نے زمین پہ کھڑے ہو کر اپنے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ تو مجھے آپ ایمان سے بتائیں وہ پڑھے لکھے جاہل بہتر ہوئے یا ظاہری طور پہ تعلیم نہ پڑھنے والے عاشق رسول بہتر ہوئے جنہوں نے اپنے نبی کے ایسے معجزات بیان کیے کہ اپنے اغیار بھی مجبور ہو گئے کہ نبی کی غلامی ہمارے لیے شرف بن جائے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے، یہ مضمون اس لیے رکھا گیا
کہ جان کائنات جان عالم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کو، ان کے کمالات کو بیان کیا جائے، تاکہ کثرت سے نوجوانوں کے دل محبت رسول کی طرف مائل ہو جائیں۔ اور کسی نے پوچھا تھا ایک فلسفی سے کہ بتائیے کس عالم کو سننا چاہیے، کس کی تقریر اچھی ہوتی ہے؟ تو انہوں نے کہا یاد رکھو، جس عالم کی تقریر سننے کے بعد آنکھیں بند کر کے تم دل میں دیکھو تو تمہیں گنبد خضرا کا جلوہ نظر آئے، گنبد خضرا کے مکی کی محبت تمہارے دل میں نظر آئے، اس کا خطاب سنو۔ اور جس کا خطاب سن کے تمہیں لگے کہ میں در رسول سے پیچھے ہٹ رہا ہوں، وہ عالم نہیں ہو سکتا، وہ کامثل الحمار گدھا تو ہو سکتا ہے، عالم وہ ہوتا ہے جس کی گفتگو سن کر تم حسن مصطفیٰ کو تکنے لگ جاؤ، جلوہ جانا میں گم ہو جاؤ، والضحیٰ کی صورت میں تم مگر ہو جاؤ، تصویر جانا کو دیکھنا شروع ہو جاؤ۔ جب یہ کیفیات دل کے اندر پیدا ہو جائیں گی تو پھر آپ یقین فرمائیں دنیا کی کوئی طاقت تمہیں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور نہیں کر سکتی۔ عزیزان محترم، میں نے عرض کیا میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے، اور یہ قرآن و سنت میں، قرآن و حدیث میں اس کا واضح ثبوت موجود ہے۔ ہوا کچھ یوں کہ جب میرے آقا علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو اللہ نے اعلان کیا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق اللہ کی طرف سے ایک نور آ گیا جو خود بھی نور ہے اور جو کتاب لایا ہے وہ بھی نور ہے، یعنی سادہ ترجمہ منتا ہے نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، یعنی محبوب خود بھی آئے نور ہیں اور جو کتاب مبین لائے وہ بھی نور ہیں۔ اور دوسرے مقام پر اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگو تمہارے پاس اللہ کی طرف سے خود ایک معجزہ آیا ہے، جس کا چلنا معجزہ، جس کا بیٹھنا معجزہ، جس کا دیکھنا معجزہ، جس کا بولنا معجزہ، جس کا پکڑنا معجزہ، جس کے ہاتھوں میں معجزات، جس کی آنکھوں میں معجزات، جن کے قدمین میں معجزات، جس کی زندگی معجزہ، جس کا وصال معجزہ۔ محبوب علیہ السلام کی ذات کو میرے رب نے منبع معجزات بنا کے بھیجا ہے، منبع معجزات بنا کے بھیجا ہے۔ عزیزان محترم، جب جان کائنات جان عالم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں جلوہ گر تھے، لوگوں کو تبلیغ کرتے، تو ظاہر سی بات ہے جو عشق والے تھے، صدیق اکبر کے ماننے والے تھے، انہوں نے تحقیق نہیں کی، انہوں نے محبوب کے ہر فرمان کی تصدیق کی ہے۔ بعض اوقات محبوب علیہ السلام کی ذات کے بارے میں تحقیقات کرنا ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھنے کے مترادف ہوتا ہے، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تصدیق کی ہے، تحقیق نہیں۔ محبوب کی ذات کے بارے میں جنہوں نے تحقیقات کی اور اپنے جیسا سمجھا، وہ نسل آج تک بھی زندہ رہ گئی۔ اس کا سب سے پہلا جو بانی ہے وہ ابو جہل ہے، کیونکہ انداز حسینوں کو سکھائے نہیں جاتے، جو امی لقب ہوں وہ پڑھائے نہیں جاتے، ان کا دیدار نہیں ہر ایک کا حصہ، ابو جہل کو محبوب دکھلائے نہیں جاتے۔ محبوب کو دیکھنے کے لیے ابو جہل کی نظر نہیں بلکہ صدیق اکبر کی نظر چاہیے۔ ہوا یہ کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ مکے کے اندر جادوگر مشہور کر دیا گیا، اور کہتے جی یہ جادو ہے، جو کہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے، جو بولتے ہیں وہ ہو جاتا ہے، جو دیکھتے ہیں کر کے دکھاتے ہیں، توجہات سے دنیا کی زندگیاں بدل دیتے ہیں۔ تو یمن کے اندر ایک حبیب یمنی شخص رہتا تھا، اور جو تورات اور انجیل اور زبور کا عالم تھا، اور ابو جہل کا وہ دوست تھا۔ ابو جہل نے اس کو بلایا کہ آپ آئیں، مکے کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا ہے اور وہ جو کہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے، آپ آ کے چیک کریں ان کو کہ کیا وہ جادو کرتے ہیں۔ تو حبیب یمنی کہتے ہیں میں آیا ابو جہل کے کہنے پر، جب مجھے بلایا گیا تو میں مکہ شریف آیا، میں نے دیکھا جہاں بھی جاتا ہوں لوگ یہ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نہ جانا، جو بھی ان کے سامنے جانتا ہے وہ جاتا ہے، نگاہ محبت ڈالتے ہیں، دل کی دنیا بدل کے رکھ دیتے ہیں۔ تو لہٰذا میں نا بڑا ادھر ادھر سے چھپ چھپ کے نا میں نے خیال کیا کہ یارو یہ سارے مجھے منع کرتے ہیں نبی کے سامنے نہ جانا۔ ابو جہل بھی رات کو سو گیا، سارے سو گئے، تو میں نے سوچا میں کیوں نہ جاؤں اور جا کے دیکھوں تو صحیح وہ جان کائنات جن کے بارے میں یہ روکتے ہیں ان کا حسن کیسا ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ تو میں نا بڑا آپ کو ڈھونڈتا مجھے پتہ چلا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحن حرم میں نماز ادا کر رہے ہیں۔ تو حضرت حبیب یمنی اس وقت چونکہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے جا کے جب دیکھا نا محبوب علیہ السلام کے والضحیٰ کے چہرے کی زیارت کی، تو کہتے میرے زبان سے بے ساختہ نکلا
खुदा की कसम ये तो कोई सच्चे नबी हैं। ऐसा चेहरा सच्चे नबी का हो सकता है। हजरत हबीब यमनी कहते हैं मैंने जब जलवाए वद्दुहा को देखा, महबूब अलैहिस्सलाम के हुस्न को देखा, मैंने कहा अबू जाल तू झूठा है, झूठ बोलता है, तू जाने कायनात के हुस्न को समझ नहीं सकता, तूने अपनी चौधराहट को मद्देनजर रखा, तुझे क्या पता ये तो वही नबी है जिनके सदके कायनात बनी है, तुझे क्या पता ये वो नबी है, तौरात में भी इनका जिक्र है, इंजील में भी इनका जिक्र है, ज़बूर में भी इनका जिक्र है, ये तो वो नबी है जिनके सदके कायनात बनी है, ये तो वो नबी है जिनके सदके जमीन और आसमान बना है, ये वो नबी हैं जिनके सदके मकान और ला मकान बना है। अगर ये नबी ना होते तो कायनात ना होती। कहते मैंने मान लिया ये सच्चे नबी हैं, लेकिन चूंकि उस बदबख्त अबू जाल ने मुझे बुलाया था तो सुबह मैं अबू जाल के साथ आया, सारी रात में सो न सका, करवटें बदलता रहा, महबूब का हुस्न मुझे सोने नहीं देता था। वो महबूब अलैहिस्सलाम के वद्दुहा के चेहरे वाली वो नूरानियत वाली वो सूरत मुबारक मेरे सामने आ जाती, मैं करवटें बदलता, इस तरफ आंखें बंद करता तो वो रुख मुस्तफ़ा सामने आता, इस तरफ मुंह करता तो वो रुख मुस्तफ़ा सामने आता। जाने कायनात की पूरी तवज्जुहात मुझे हासिल हो गई। अब फरमाते हैं हुआ क्या, सुबह जब मैं गया अबू जाहल के साथ तो महबूब अलैहिस्सलाम के चेहरे को नहीं देख सकता था, इतना हसीन थे, और मेरा दिल बार बार कहे अय हबीब यमनी आ तो गए हो, अब जा नहीं सकते। जो इतना मोहब्बत वाला दिल लेकर महबूबों की खिदमत में जाता है वो खाली नहीं आता। तो मेरे दिल में बुग़्ज़ नहीं था, मोहब्बत ही मोहब्बत थी। अब मेरे दिल में मैं मबगूज़ नहीं था, बल्कि मेरी नज़र में मेरे महबूब महबूब थे। अब बुग़्ज़ की कैफियत ख़त्म हो चुकी थी। अब हुआ ये, मैंने कहा ऐ मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू जाल ने मुझे बुलाया है और हबीब मेरा नाम है, यमन का रहने वाला हूँ। और महबूब फरमाते हैं हम जानते हैं, हम जानते हैं। और महबूब ने इशारतन ये भी बताया कि जब छुप छुप के रात तुम देख रहे थे ये भी हम जानते हैं। जलवा दिखा के यार ने दीवाना कर दिया, खुद शम्मा बन गए हमें परवाना कर दिया। क्या पूछते हो मुझसे, मेरे पास कुछ नहीं, एक दिल था वो भी आपको नजराना कर दिया। हजूर हम तो रात ही सब कुछ आपको दे चुके, वो दिल की कैफियत भी दे चुके, हमारा अपना कुछ नहीं है महबूब, सब कुछ आपका है। चूंकि इसने मुझे बुलाया है तो हजूर ये कहते हैं कि आप जादू करते हैं। जादूगर का जादू जमीन पर तो असर करता है, आसमान पर नहीं। लिहाजा अगर आप सच्चे नबी हैं तो चलिए अबू कुबैस की पहाड़ी पर खड़े हो जाइए और उंगली से इशारा कीजिए, अगर चांद के 2 टुकड़े हो जाते हैं तो आप सच्चे नबी हैं। अल्लाह ने आपको मालिक व मुख्तार बना के भेजा है। मेरे आका ने फरमाया ऐ हबीब तुम इस बात की जमानत देते हो कि अगर हम अबू कुबैस की पहाड़ी पे जाएं और चांद के 2 टुकड़े कर दें तो ये जो तेरा यार अबू जाहल है ये मुसलमान हो जाएगा। तो हबीब यमनी ने कीमती जुमला कहा, हजूर इसका तो मुझे पता नहीं, रात का हमें तो कुछ हो गया है, हमारा दिल हमारे काबू में नहीं रहा, हमारे पास कुछ नहीं रहा, महबूब आप ही आप नजर आते हैं हर तरफ। अब आलम यह है कि मेरे आका अबू कुबैस की पहाड़ी पे तशरीफ ले गए, आपने अपना बाजू मुबारक ये ऊपर किया और ऐसे उंगली से ऐसे इशारा किया और ऐसे दोनों हाथों से ऐसे उंगली से चांद के 2 हिस्से हो गए, एक इस तरफ हिस्सा गिरा एक इस तरफ, और फिर जाने कायनात ने ऐसे इशारा किया, चांद मिल गया। अब ये मौजज़ा था, इस मौजज़े को अरब वालों ने देखा, अजम वालों ने देखा, हिंदुस्तान वालों ने देखा, यहाँ वालों ने भी देखा चांद के 2 टुकड़े हुए। चांद तो जहां जहां नजर आता है सब ने देखा कि 2 टुकड़े हुए। अब चांद के 2 टुकड़े हुए। हबीब यमनी ने कहा जी मैं तो गवाही देता हूँ आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। मगर अबू जाल फिर कहता है जादू है, उसको ईमान मुयस्सर ना आया, वो चला गया। हजरत हबीब यमनी ने कहा ऐ अबू जाल बुलाया तुमने था, लेकिन मेरा दिल ये कहता है बुलाया मुझे मुस्तफ़ा ने है, क्योंकि जिसको ये बुलाते हैं अपना बना के छोड़ते हैं। क्योंकि इन्होंने मुझे बुलाया इसलिए मुझे इतनी अपनायत दी है और दीन ईमान मुझे नसीब हुआ है। लिहाजा हजरत हबीब यमनी मुसलमान हो गए, मेरे आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में रहे, आपने कुरान पाक की तालीम दी और फरमाया जिस तरह तुम तौरात इंजील और ज़बूर के कारी हो, अब तुम मेरे दीन इस्लाम के मुबल्लिग बन के जाओ। हजरत हबीब यमनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुबल्लिग बन के गए और फिर वहां पर जाके ना हजरत हबीब यमनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कई ऊँट गले के भेजे,
اناج کے بھیجے کہ جا کے مکہ شریف میں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش کیا جائے۔ اب وہ کئی اونٹ وہاں پہ لدے ہوئے سامان کے جب مکے پہنچے نا تو ابو جہل کے کرندوں نے روک لیا کہ یہ جو حبیب یمنی ہے نا یہ تو ابو جہل کا دوست ہے، یہ تو سامان اس نے ابو جہل کے پاس بھیجا ہے، پہلے بھی وہ طائف بھیجتا رہتا تھا۔ مسلمانوں نے کہا نہیں، وہ اب ابو جہل کا دوست نہیں ہے، وہ نبی کے یار کا یار ہو گیا ہے۔ اب حبیب یمنی محبوب علیہ الصلوۃ والسلام وہ حبیب ہے نام کا، اور میرے مصطفیٰ اصل حبیب ہے۔ احبونی لحب اللہ وانا حبیب اللہ، لوگوں مجھ سے محبت کرو، میں صرف تمہارا نہیں اللہ کا بھی محبوب ہوں۔ اب جب یہ مسئلہ شروع ہوا تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تک خبر پہنچی۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے لے چلو، ہم اونٹوں سے پوچھ لیتے ہیں کس کے پاس آئے ہو۔ پریشان تو وہ ہو جس کے پاس اختیار نہ ہو، پریشان تو وہ ہو جس کے پاس معجزات اور کمالات نہ ہوں۔ چونکہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبع معجزات ہیں۔ میرے آقا جب تشریف لے گئے نا تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اونٹوں سے، اے اونٹ بتاؤ کہاں سے آئے ہو؟ جی یمن سے آئے ہو۔ کہاں جانا ہے؟ جی مکے میں آپ کے پاس ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا مجھے جانتے ہو؟ یا رسول اللہ آپ کو جو نہیں جانتا وہ خائب و خاسر ہوگا، آپ تو امام الانبیاء ہیں، آپ تو سید المرسلین ہیں، آپ تو ختم نبوت کا تاج پہن کے آئے ہیں۔ پھر ابو جہل کو بڑی پرابلم ہوئی، اس نے کہا لو پہلے حبیب کو نہ بچا سکے، اب حبیب نے جو سامان بھیجا ہے، اونٹ بھی محبوب کے حق میں گواہی دیتے ہیں، تو وہ جناب والا چلا گیا اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے سخت اس کو، ابو جہل کو نفرت ہی پہلے تھی، پیار کب تھا؟ پیار والے گروپ علیحدہ ہوتا ہے، نفرت والا علیحدہ ہوتا ہے۔ یہ بھی قیامت تک چلتا رہے گا، محبت والے بھی اور نفرت والے بھی۔ تو ہوا یہ کہ ابو جہل نے ایک گڑھا کھدوایا راستے کے اندر اور کہا جب جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے گزریں گے تو معاذ اللہ اس میں گر جائیں گے۔ اپنے سارے چیلوں کو اس نے بلا کر یہ پروگرام بنایا۔ اتفاق یہ تھا کہ گڑھا کھدوا کے اس کو بات بھول گئی کہ یہ گڑھا خود جا گرا۔ جیسے ابو جہل ادھر گرا، اب اس کے ساتھی اس کو رسہ پھینکتے ہیں کہ باہر نکلو، زمین اس کو اور نیچے کر دیتی ہے، اور پھر جناب والا اس کے ساتھی اس کو نکالتے، پھر وہ نیچے چلا جاتا ہے۔ تو آخر کار وہ کہنے لگا ایسے نہیں نکلیں گے، وہ نبی ہے تو سچا، مگر میں اپنے چدراہٹ کی وجہ سے نہیں مانتا۔ چھپ چھپ کے ابو جہل قرآن بھی سنا کرتا تھا، تمہیں پتہ ہونا چاہیے، لیکن وجہ یہ ہے یہ زمین آسمان پر اللہ نے اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شان عظمت اور شوکت دی ہے، تو لہٰذا اب یہ جو زمین ہے نا یہ ہمیں اوپر نہیں ہونے دے گی اور نیچے جائے گی، ہم دھستے جائیں گے۔ کوئی جائے جا کے محبوب کی بارگاہ میں کہے حضور تشریف لائیے، ابو جہل کو نکالیے۔ اصل اس کا نام عمر بن حشام ہے، ابو جہل کا کیا نام ہے؟ عمر بن حشام۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی تھی اے اللہ ایک عمر بن حشام ہے، ایک عمر بن الخطاب ہے، ان میں سے جو تیرا پسندیدہ وہ مجھے عطا کر۔ تو جو نبی پاک نے دعا مانگی جو اللہ کے پسندیدہ تھے وہ عمر بن الخطاب تھے، جو خدا کو ناپسند ہے وہ ابو جہل کیسے آ سکتا تھا؟ توجہ ہے، پتہ چلا امت مصطفیٰ میں آنے کے لیے خدا کی پسند ہے، جس کو اللہ پسند کرتا ہے اس کو اس امت میں بھیج دیتا ہے، ہر بندہ نہیں۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اس لیے محبوب نے فرمایا امتوں میں سے تم میرے حصے میں آئے ہو، نبیوں میں سے میں تمہارے حصے میں آیا ہوں۔ تو اس کا نام عمر ابن حشام ہے اور اس کا لقب ہے ابو الحکم، حکمتوں کا باپ۔ ایک دن محبوب نے کے سامنے بات ہوئی، کسی نے کہا جی ابو الحکم یہ کہہ رہے تھے، فرمایا ابو الحکم نہیں ہے، وہ ابو جہل ہے، بس تیرے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی۔ جیسے محبوب نے فرمایا ابو جہل ہے تو پھر وہ ابو جہل ہی رہے گا، کیونکہ محبوب نے فرما دیا یہ ابو جہل ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ عزیزان محترم، پھر ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ وہ محبوب کو بلایا گیا، میرے آقا تشریف لائے۔ آپ حضرات یہ جانتے ہیں جو نہ ماننے والے ہیں نا ان کا یہ وتیرہ ہے کہ جب ان کو ضرورت پڑتی ہے ماننے کے لحاظ سے سب سے آگے آگے ہوتے ہیں۔ یہ سوچ بھی ابو جہل کی ہے، ہم نے تو ہر حال میں ان کو مانا ہے اور مانیں گے اور مانتے رہیں گے۔ اب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے نا
تو میرے آقا نے ایسے گڑھے میں جھانکا تو ابو جہل اندر پڑا ہوا تھا، زمین اس کو نیچے لے کے جا رہی تھی۔ میرے آقا نے فرمایا زمین اس کو اوپر کر دے، حکومت زمین پر بھی میرے مصطفیٰ کی ہے۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک، محبوب تیرے رب کی قسم وہ مومن ہی نہیں ہے جو تجھے اپنا حاکم نہ مان لے۔ اب وہ جناب والا محبوب نے فرمایا تو زمین اوپر لے آئی، محبوب نے اس کو نکال کے پھینکا اور فرمانے لگے اب تو مان لے۔ اس نے کہا کچھ بھی ہو جائے میں مانتا نہیں، کچھ بھی ہو جائے مانتا نہیں، کیونکہ آپ کو ماننے کے لیے کچھ دیکھنے کی ضرورت نہیں۔ ایک سید صاحب تقریر کر رہے تھے، اجتماع تھا، تو تقریر کرتے کرتے انہوں نے ایک بڑا خوبصورت جملہ کہا، کہنے لگے ابھی میں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کروں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیے، یہ دیوانے، یہ مستانے، یہ پروانے آپ کی زیارت کے لیے بے چین ہے، بے تاب ہیں، تو کیا ایسا ممکن ہے؟ مجمع والوں نے کہا جی بالکل ایسا ممکن ہے۔ کہنے کہ میں تڑپتا ہوں، بلکتا ہوں، یا رسول اللہ تشریف لائیے، ان کو زیارت کروائیے۔ اب لوگوں نے سمجھا ابھی زیارت ہونے والی، ایک ماحول بن گیا، کیفیت محفل کی بدل گئی۔ فرمایا جب میں محبوب کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لائیے، ان کو زیارت کروائیے، آپ کے ودعا کے چہرے کا دیدار کریں گے، ان کی قسمتیں بدل جائیں گی۔ کہتے یہ تاریخ میرا گریبان پکڑتی ہے کہ شاہ صاحب چپ کر جاؤ، اگر ماننے سے کوئی دیکھنے سے مانتا تو ابو جہل بھی دیکھنے سے مان لیتا، اگر بغیر دیکھے کوئی مانتا ہے تو قیامت تک اس کو اویس کرنی کہا جاتا ہے، جس کے عشق کی روشنی زمین سے لے کر آسمان تک جاتی ہے۔ یعنی ابو جہل نے دیکھا نہ مانا، مگر اویس کرنی نے نہ دیکھا، بن دیکھے۔ اور اویس کرنی اللہ اکبر، عشق کا امام، عاشقوں کا امام، اویس کرنی کے گھر کی طرف میرے آقا منہ کر کے نا اپنا یہ بٹن مبارک کھول کے لمبے لمبے سانس لیتے، فرماتے ہمیں کرن سے، یمن سے محبت کی خوشبو آتی ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے مجھے محبت کی خوشبو آتی ہے۔ یہ اویس کرنی ایک دن ملنے کے لیے آیا نا، تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے دروازے پر ماں نے کہا محبوب ہوں تو زیارت کر لینا ورنہ واپس لوٹ آنا۔ یہ دروازے پہ آئے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام 2-4 دن کے لیے کہیں گئے ہوئے تھے، گھر میں موجود نہیں تھے۔ انہوں نے دروازے پہ دستک دی تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کون ہو؟ کہا کرن سے آیا ہوں، نام اویس ہے۔ محبوب آئے تو بتا دینا کہ آپ کا ایک دیوانہ اویس آیا تھا۔ اب وہ چلے گئے۔ جب 3 دن کے بعد آئے نا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا اے عائشہ آج گھر سے ایک عجیب خوشبو آ رہی ہے، کون سی خوشبو لگائی ہوئی ہے؟ حضرت عائشہ نے فرمایا یا رسول اللہ ہم نے کوئی خوشبو نہیں لگائی، ایک آپ کا دیوانہ آیا تھا، مستانہ آیا تھا، اویس کرنی نام بتاتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا ہاں یہ اس کی خوشبو ہو سکتی ہے، کیونکہ میں گھر میں بیٹھ کر اس کے گھر سے عشق مصطفیٰ کی خوشبو محسوس کرتا ہوں۔ تو پتہ چلا یہ عشق کی علیحدہ خوشبو ہے، جو گفتگو سے، کردار سے، گفتار سے، چہروں سے وہاں سے جھلکتی ہوئی نظر آتی ہے۔ عشق کی اپنی ایک خوشبو ہوتی ہے، اور یہ عشق والے ہی محسوس کر سکتے جن کی حس بیدار ہو، جس کی حواس خمسہ ہی مر چکے ہوں، ان کو کیسے خوشبو آئے گی؟ ایک دفعہ مجھے پتہ نہیں تھا، مدینہ شریف گئے ہوئے تھے، ایک ٹیکسی والا نا پاکستانی تھا، وہ ہمیں روز آتا ملنے کے لیے، میں نے سمجھا شاید یہ عاشق ہے، تو پھر جا کے وہ راز کھلا کہ جب جبل احد پہ گئے نا تو جبل احد سے آج بھی خوشبو آتی ہے۔ کتابوں میں یہ بات موجود ہے کہ قیامت تک خوشبو آتی رہے گی، کیونکہ جبل احد کے بارے میں ابو سرکار نے فرمایا یہ مجھ سے محبت کرتا ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ تو میں نے اس کو کہا، میں نے کہا خوشبو آ رہی ہے، کہتے مجھے تو محسوس نہیں ہو رہی۔ میں نے کہا خوشبو کے لیے بھی تو ناک چاہیے نا، کوئی نہ سمجھ آئی۔ ناک ہوگی تو خوشبو ہوگا، تو جن کا ناک ہی نہ ہو، بد عقیدگی کی، بد مذہب ہونے کی وجہ سے ناک کے اندر سے وہ حیثی ختم ہو جائے، تو خوشبو مصطفیٰ تو ناک کے لیے، خوشبو کے لیے تو ناک کا ہونا شرط ہے، تمہارا ناک ہی نہیں ہے تو تمہیں خوشبو کیسے آئے گی؟ عزیزان محترم، چاند کے 2 ٹکڑے کیے محبوب نے، یہ بھی آپ کا معجزہ ہے، اور پھر سورج کو لوٹایا، یہ بھی میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں ایک دن میں نے دیکھا میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش نظر آتے ہیں۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ آپ کے چہرے کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے، آج خیر ہے، بڑے خوش نظر آ رہے ہیں۔ فرمایا آج اللہ نے مجھے فرمایا اے میرے محبوب وادی حجون میں چلے جاؤ، وہاں جا کے اپنے والدین کو آواز دو، اللہ تمہارے والدین کو زندہ کرے گا، آپ ان کو کلمہ پڑھائیں۔
اور اپنی زیارت سے سرفراز فرمائے میں وہاں سے ہو کے آ رہا ہوں، تو ایک بدبخت نے ٹی وی پہ بیٹھ کے اعتراض کر دیا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی دنیا سے چلا جائے پھر وہ زندہ ہو جائے اور محبوب زندہ کرے؟ اور اس نے دلیل دی نماز جب قضا ہو جائے تو وہ ادا نہیں ہوتی، تو بندہ دنیا سے قضا ہو جائے تو وہ کیسے زندہ ہو کے کلمہ پڑھتا ہے؟ میں نے کہا وہ تیری نماز قضا ہو جائے تو ادا نہیں ہوتی، مولا علی کی نماز قضا ہو جائے سورج لوٹا کے میرے مصطفیٰ نماز پڑھا دیتے ہیں۔ وہ تیری نماز قضا ہو جائے تو نہیں پڑھ سکتا، وہ قضا ہو جاتی ہے، لیکن میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ببرکات وہ ہیں کہ اگر علی کی نماز قضا ہو جائے تو میرے مصطفیٰ لوٹا کے سورج کو نماز پڑھا دیتے ہیں۔ اب اس روایت کو آپ پڑھیں نا، اس کے اندر تصوف ہی تصوف ہے، تصوف ہی تصوف۔ میں ابھی صرف اشارات قائم کروں گا اور کبھی وقت ملا تو پھر اس پر کلام بھی کریں گے کہ جب حضرت مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم محبوب علیہ السلام آئے اور آپ کی گود کے اندر اپنا سر انور رکھا اور آرام فرمانے لگے، اور محبوب فرماتے ہیں میری ظاہری آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، دل کی آنکھیں کھلی رہتی ہیں، تو میں جیسے جاگتے ہوئے چیزیں محسوس کرتا ہوں ویسے ہی آرام کرتے ہوئے بھی مجھے محسوس ہوتا ہے، جیسے میں آگے دیکھتا ہوں ویسے پیچھے دیکھتا ہوں، تمہارا رکوع سجود خشوع اور خضوع مجھ سے چھپے ہوئے نہیں ہیں، یہ حدیث پاک ہے بخاری شریف میں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے محبوب کو تو خبر تھی، محبوب کو تو خبر تھی کہ میرے علی نے نماز نہیں پڑھی، پھر محبوب آئے گود میں سر رکھا اور آرام کر گئے، محبوب کیا دیکھنا چاہتے تھے؟ ابھی اگلے دن میں نے ایک سوال کیا، میں نے کہا نماز تو معراج پہ فرض ہوئی ہے، پہلے کون سی نماز ہوتی تھی؟ ہے کہ نہیں ہے؟ آج لوگ کہتے ہیں ہم نبی کا وسیلہ نہیں مانتے، میں نے کہا پھر نمازیں 50 پڑھا کرو، 5 نہ پڑھا کرو، یہ 5 بھی موسیٰ علیہ السلام کے وسیلے اور مشورے سے ہوئی ہیں، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ تو 50 تھیں، اور موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کی میری امت تو 2 نہیں پڑھتی تھی، یہ 50 کیسے پڑھے گی؟ یہ 50 سے پھر 5 تک آئے، جو 5 نمازیں پڑھتے ہیں نماز ثواب 50 کا ملتا ہے، تو جو نبی کے وسیلے کا منکر ہے، یہ 50 نمازیں تھیں، یہ 5 تو موسیٰ علیہ السلام اور میرے مصطفیٰ کے وسیلے سے ہوئی ہیں، جو کہے میں انبیاء کے وسیلے کو نہیں مانتا وہ 50 پڑھا کرے، کیونکہ بغیر وسیلے کے یہ 50 ہیں، وسیلے سے یہ 5 ہوئی ہیں۔ کیوں جی؟ تو عزیزان محترم، میرے آقا علیہ السلام سر انور آپ کی گود میں رکھا ہوا ہے، دیکھ رہے ہیں کہ علی محبت اور عشق کا وہ مفہوم سمجھا ہے۔ جب تک نماز فرض نہیں تھی صحابہ رخ مصطفیٰ کو دیکھتے رہتے تھے، چہرہ والضحیٰ کو تکنا ہی نماز تھی، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ بہرحال نماز معراج پر فرض ہوئی ہے، آپ ابھی متحمل نہیں ہے اس لیے آپ نے آہستہ سے سبحان اللہ کہا ہے، میں بھی یہ بات اس لیے بھی چھوڑ رہا ہوں کہ آپ کو یہ خوراک راز شاید نہ آ سکے، اگلی بات کرتے۔ اب وہ جناب محبوب علیہ السلام نے سر انور گود میں رکھا ہوا ہے، اور ایک محدث نے بڑی خوبصورت بات لکھی کہ مولا علی کی آنکھوں سے آنسو آئے، نماز کے لیے نہیں تھے، پر میں عشق کی وجہ سے آنسو تھے، محبوب میری محبت کو دیکھ رہے ہیں، خوشی کے تھے کہ محبوب آرام فرما رہے ہیں، اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی کیا ہوا؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز عصر پڑھنی ہے، تو جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا بھی سورج ڈوب گیا ہے، اب میرے آقا نے کیا فرمایا؟ اللہم ان علیٰ، اے اللہ یہ علی ہے، اللہ کو نہیں پتا تھا یہ علی ہے۔ اب اس کے اندر بھی تصوف کا ایک موضوع چھپا ہوا ہے، اللہم ان علیٰ، اے اللہ یہ علی ہے، کان فی طاعت کا و طاعت رسول کا، یہ تیری اطاعت میں تھے اور تیرے رسول کی اطاعت میں تھے، نماز پڑھنا اطاعت ہے یا چھوڑنا اطاعت ہے؟ توجہ ہے کہ نہیں؟ چلے میں آپ کو اور قریب میں بات نہیں کھولتا، اور قریب کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نماز پڑھ رہے ہیں، میرے آقا نے فرمایا یا سعید تعال، اے سعید ادھر آؤ، وہ نماز پڑھتے رہے، سعید بن معلہ، ابھی سعید نہیں آئے، قرآن پہلے آ گیا، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے ایمان والو اللہ اور اس کا رسول جب بلائے فوراً آ جایا کرو۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا سعید کیا کر رہے تھے؟ حضور نماز پڑھ رہا تھا، فرمایا قرآن نہیں سنا؟
جو کچھ بھی کر رہے ہو فوراً دربار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو جایا کرو۔ اللہ فرماتے نماز میری ہے، لیکن ان نبی کے بلاوے پر نماز پڑھتے رہو گے تو حرام ہے، چھوڑ دو، پہلے میرے محبوب کی بارگاہ میں حاضری دو۔ اور یہ کہا جاتا ہے فقہا نے، اگر محبوب بلائیں اور فرمائے جاؤ مدینے سے کچھ لے آؤ تو آپ مسئلہ پوچھنے کی ضرورت نہیں، نماز شروع سے پڑھیں یا کہاں سے پڑھیں، کہا جہاں سے چھوڑ کے گئے تھے وہاں سے پڑھو، کیونکہ محبوب کی اطاعت خدا کی اطاعت ہوتی ہے۔ تم جتنی دیر بازار میں رہے ہو نماز میں رہے ہو، اصل تو اطاعت کی بات ہوتی ہے، اطاعت کی۔ تو فرمایا اللہم ان علیا کان فی اطاعتک و طاعت رسولک، اے اللہ یہ علی ہے، یہ تیری اطاعت میں تھے اور تیرے رسول کی اطاعت میں تھے۔ اور پھر میرے مصطفیٰ کریم نے سورج لوٹایا، تبع رہین شوق کو کچھ سوجتا نہیں، اے عشق تو ہی بتا میں محمد کو کیا کہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ چلیں ایک اشارہ دے دیتا ہوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اور نمرود کا مناظرہ ہوا آپس میں، تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اصول مناظرہ کے تحت ایک جزئی قائم کی مناظرے کی کہ میرا نبی وہ ہے جو مشرق سے سورج نکالتا ہے اور مغرب سے ڈبوتا ہے، اور تو سچا ہے تو مغرب سے سورج نکال کے دکھا۔ اب اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس مناظرے کا ذکر کیا اور فرمایا فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، کیونکہ وہ کافر تھا، مبہوت ہو گیا، سورج نکال نہ سکا۔ اگر اس سے استدراج ہو جاتا، سورج نکل آتا، تو ابراہیم علیہ السلام کو تو ماننا پڑتا، کیونکہ شرط تو آپ نے رکھی تھی۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ شرط تو آپ نے رکھی تھی، لیکن جزئی قرآن میں موجود رہی کہ جو مغرب سے سورج نکالتا ہے وہ کوئی اور ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ تو تبع رہین شوق کو کچھ سوجتا نہیں، اے عشق تو ہی بتا میں محمد کو کیا کہوں۔ یہی معجزات دیکھ کر تو میرے آقا نے دیکھا کہیں یہ پٹڑی سے اتر نہ جائیں، کیونکہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عاموں میں عام بات کی ہے، خاصوں میں خاص بات کی ہے کہ خاصاں دی گل عام آگے نہیں مناسب کرنی، مٹھی کھیر پکا محمد بخشا کتے آگے درنی۔ یہ جو آج یہ صوفیہ کہتے ہیں کہ خاصوں میں خاص بات ہو، عاموں میں عام بات ہو، یہ بھی میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ عام لوگوں میں عام بات کرنا، خاصوں میں خاص۔ میں دلیل دینے لگا ہوں، کوئی اس کو رد کر کے دکھائے۔ اچھا، میرے آقا علیہ السلام نے معجزات دیکھا، لوگوں نے چاند کے 2 ٹکڑے کرتے ہیں، انگلیوں سے چشمے نکلتے ہیں، جو کہہ دیتے ہیں وہ ہو جاتا ہے، جانور آپ کی بارگاہ میں آ کے اپنی عرضیاں پیش کرتے ہیں۔ اب اس خیال سے کہ جب پہلے انبیاء معجزات دکھاتے تھے لوگ پٹڑی سے اتر جاتے تھے، کوئی خدا یا خدا کا بیٹا مان لیتے تھے، تو فرمایا اس وقت تو ایک امید تھی کہ محبوب آئیں گے۔ اگر اب لوگ گمراہ ہو جائیں گے تو پھر کون ان کی داد رسی کرے گا؟ تو جب انہوں نے پوچھا کہ جناب بتائیے تو صحیح، فرمایا قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، محبوب ان سے فرمائیے میں تمہاری طرح بشر مثل بشر ہوں۔ اب مثل الاصل میں ایک علیحدہ بحث ہے، تو مثلیت کا دعویٰ نہ کر بیٹھنا، میں بشر کی مثل ہوں۔ آپ کہتے جناب والا یہ اوریجنل لیٹر ہے، یہ اصل ہے، اور اس کی کاپی کرا لو، یہ مثل ہے۔ تو جو مثل ہوتی ہے وہ اصل نہیں ہوتا، جو اصل ہوتا ہے وہ مثل نہیں ہوتا۔ توجہ نہیں کہ آپ نے سمجھی نہیں ہے بات کو۔ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، میں تمہاری مثل بن کے آیا ہوں، مثل بن کے آیا ہوں، اصل میں تمہارے جیسا نہیں ہوں۔ کوئی توجہ نہیں کرے، اصل میں تمہارے جیسا نہیں ہوں، اپنے اوپر قیاس نہ کرنا۔ انا بشر مثلکم، تاکہ کیا تھا کوئی گمراہ نہ ہو جائے، پٹڑی سے اتر نہ جائے، اسکیپ نہ ہو جائے۔ قرآن کے اندر نا اللہ تعالیٰ نے نبی کو بشر کہا، یا شیطان نے بشر کہا، یا نبی نے خود اپنے آپ کو بشر کہا۔ مفسرین نے کہا تم خدا تو ہو نہیں سکتے کہ بشر کہو، اور نبی تو ہو نہیں سکتے کہ نبی کو بشر کہو، پھر ایک ہی دروازہ ہے۔ کوئی نہ سمجھ، آپ سمجھتے نہیں ہے بات کو، پیچھے رہ جاتے ہیں۔ لیکن فرمایا قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، لیکن جب یہ صحابہ نے محبوب علیہ السلام کو دیکھا اور وصال کے روزے رکھنے شروع کیے، اب محبوب علیہ السلام نے جب دیکھا نا کہ بڑے کمزور ہو گئے ہیں، کوئی ادھر گرا ہوا ہے، کوئی ادھر گرا ہوا ہے، کوئی ادھر گرا ہوا ہے، تو میرے آقا علیہ السلام نے پوچھا کیا ہوا تمہیں؟ انہوں نے کہا حضور ہم نے آپ کو دیکھ کے نا وصال کے روزے رکھے۔ فرمایا ایکم مثلی، کون ہے تم میں سے جو میری مثل ہو؟
تو کہا جب کافروں نے پوچھا تو ہم نے یہ بتایا ہم بشر مثل ہیں، اور جب اپنوں نے پوچھا تو ہم نے کہا اپنے جیسا نہ سمجھنا ورنہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ کوئی نہیں سمجھ آ رہی، چلیں آپ کے پاس کی بات نہیں ہے، جو آپ سمجھتے ہیں اس طرف آتے ہیں۔ عزیزان محترم، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ایک یہ بھی آپ کا معجزہ ہے کہ آپ جاتے ہیں دیکھتے ہیں کہ جناب اس سال حاجی کتنے تھے؟ 40 لاکھ تھے، 80 لاکھ تھے، جی 1 کروڑ تھے۔ اچھا ایک حاجی بھی ہو نا تو وہ 21 کنکریاں مارتا ہے، پہلے دن 7، پھر دوسرے دن 21، پھر 21، پھر 21۔ اب یہ اتنے حاجی ہوں، اگر 40 لاکھ بھی ہوں، ایک حاجی 21 کنکریاں مارتا ہے تو کتنا لاکھ کنکریاں بنتی ہیں؟ یہ تو کہاں جا کے حساب جاتا ہے؟ میری تو ویسے میتھ کمزور ہے، آپ خود ہی دیکھ لینا۔ اب یہاں پہ وہ کنکریاں مارنا شروع کر دی جائے تو اب وہاں پہ پہاڑ ہو جائیں گے، جیسے ہی پہاڑ ہو جائیں گے تو نظر نہیں آتے پہاڑ۔ تو جب یہ پوچھا گیا، میں نے کہا نا میری میتھ کمزور ہے، عاشق صاحب نے کہا بے شک، جیسے یہ علم المیراث کے مسئلے مجھ سے سیکھنے کے لیے آتے ہوں، کیا عاجزی، بندہ عاجزی بھی کرے تو یہ کہہ دیتے بے شک، سبحان اللہ۔ تو عزیزان محترم، انہوں نے کہا جناب یہ کنکریاں پہاڑ بن جاتے، یہ کنکریاں کہاں سے نظر آ رہی ہیں؟ نظر نہیں آ رہی، کہاں چلی گئیں؟ یہی سوال جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے کیا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں لکھوک لوگ آئیں گے، کنکریاں ماریں گے، پہاڑ بن جائے گا، لیکن بنتا نہیں، کنکریاں کہاں چلی جاتی ہیں؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کنکریاں مقبول ہو جاتی ہیں فرشتے اٹھا کے اس کو جنت میں لے جاتے ہیں۔ اس لیے یہ پہاڑ یہ دائمی معجزات ہیں میرے محبوب کے، ان میں سے ایک معجزہ یہ بھی ہے کہ جب حاجی کنکریاں مارتے ہیں فرشتے اٹھا کے اس کو جنت میں لے جاتے ہیں۔ اور آپ کا ایک دائمی معجزہ زمزم کی صورت میں بھی ہے۔ زمزم کے بارے میں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ جو بندہ منافق ہو نا، منافق التوا، اس کے ہاتھ میں زمزم پکڑا دو، اس کو کہو تو نے پینا نہیں، بس ہاتھ تیری یہ وظیفہ ہے کہ زمزم کو صبح شام ہاتھ میں لے کے دیکھتے رہنا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کو کوئی اور دم کرنے کی ضرورت نہیں، تعویذ دینے کی ضرورت نہیں ہے، بھئی اس کے ہاتھ میں زمزم پکڑا دو اور اس کو دیکھتا رہے۔ زمزم کی زیارت کرنے والے کو منافقت کی بیماری چھوڑ جاتی ہے۔ منافق بندے کے ہاتھ میں زمزم رکھو نا، وہ دیکھتا رہے تو زمزم جو آب ہے اس کو پیار اور محبت سے دیکھو تو منافقت چلی جاتی ہے۔ تو جو خود رسالت مآب کو صحابہ پیار سے دیکھتے تھے ان کے عشق کا عالم کیا ہوگا؟ تو جنہوں نے پیار سے نہیں دیکھا منافق وہ ہوئے ہیں، جنہوں نے پیار سے دیکھا ہے ان کا عشق عروج پر ہے، آج بھی ان کے عشق کے ترانے آپ سنتے ہیں۔ تو میرے آقا نے فرمایا جب یہ زمزم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کمال کیسے آیا؟ ایک دن محبوب فرماتے ہیں ہم نے کیا کریمی کی ہے، اپنی کلی مبارک کنویں زمزم میں ڈالی، فرمایا اللہ تعالیٰ ہمارے اس لعاب دہن کی برکات کو دائماً اس کنویں میں ظہور پذیر فرمائے گا، تو میری آنے والی امت کے پاس اور کوئی تبرک ہو نہ ہو، ہم نے جو کلی مبارک فرمائی ہے زمزم کے اندر یہ تبرک میرے امت کے پاس پہنچے گا۔ اب وہ محبوب کا جو کلی مبارک کا پانی ہے، لعاب دہن کا پانی ہے، اس کے بارے میں محبوب نے فرمایا جو حاجی آج پہ جائے نا 3 چلو بھر کے نا اپنے سر پہ ڈالے، جب تک وہ جیے گا وہ رسوا نہیں ہوگا، اس کو رسوا کرنے والے خود رسوا ہو جائیں گے، ایسے شخص کو کوئی رسوا نہیں کر سکتا۔ اب مجھے یہ بتائیں محبوب کا لعاب سر پہ آ جائے تو بندہ رسوا نہیں ہوتا، تو جس پر میرے مصطفیٰ کا ہاتھ آ جائے وہ کیسے رسوا ہو سکتا ہے؟ تو جس کے سر پر میرے محبوب کا ہاتھ آ جائے، میرے آقا نے فرمایا زمزم کے اندر یہ فضیلت ہے کہ جب تم زمزم کو ہاتھ میں لے کر جو دعا کرو، دعا کرنے کے بعد پی لو، پانی ختم ہونے سے پہلے تمہاری دعا قبول ہو جائے گی۔ قبولیت دعا کے لیے زمزم کو استعمال کیا کرو، یہ مستجاب الدعوات ہے خود زمزم، اس کو ہاتھ میں رکھ کے جو دعائیں کی جاتی ہیں وہ قبول ہوتی ہیں۔ قاضی عیسیٰ ترمذی جو صاحب ترمذی ہیں، جنہوں نے ترمذی شریف لکھی ہے، وہ فرماتے ہیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث جب میری نظر سے گزری نا، کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تم زمزم کو ہاتھ میں لے کر جو بھی دعا مانگو گے قبول ہوگی، تو کہتے ہیں میں نے چونکہ ذہن میں یہ آتا تھا جو بھی دعا مانگتا قبول ہو جاتی۔
ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میں ایام حج میں، موسم حج تھا، حج پہ گیا ہوا تھا اور مکہ شریف کے اندر بیٹھا ہوا تھا، مطاف کے اندر۔ اب یہ جو بات ہے نا، یہ حاجی جو حج کر کے ان کو یہ بات سمجھ آئے گی کہ حج کے موقع پر اگر بندہ حرم کے قریب، بیت اللہ کے قریب چلا جا رہا ہے تو اس کے لیے نکلنا مشکل ہوتا ہے، یعنی کئی گھنٹے اس کو نکلنے میں لگتے ہیں، جا تو سکتا نہیں، انہوں نے بیریئر لگا کے راستے بند کر رکھے ہوتے ہیں۔ اب جو اندر چلا گیا اس کے لیے آنا مشکل ہے، خصوصاً حج کے موقع پہ یا رمضان المبارک میں چلے جائیں تو یہ صاحب ترمذی شریف یہ کہتے ہیں کہ میں وہاں بیٹھا ہوا تھا، زور کی نماز کا وقت تھا، ابھی نماز نہیں ہوئی تھی، میرے پیٹ کے اندر نہ مروڑ شروع ہو گیا۔ اب میں نے سوچا موسم حج ہے، نماز کی تیاری ہو رہی ہے، رش بہت ہے، اگر میں یہاں سے جاتا ہوں تو میرے جانے سے پہلے ہو سکتا ہے میرا پیٹ جو ہے وہ خراب ہو جائے اور میرے کپڑے خراب ہو جائیں اور میں ہو سکتا ہے وضو خانے تک پہنچ بھی نہ سکوں، اور اگر میں یہاں بیٹھتا ہوں تو میرا جو پیٹ ہے وہ پھٹتا ہے، اگر یہاں سے جاتا ہوں تو پھر میں پہنچ نہیں پاتا اور جگہ بھی نہیں ملے گی، میں بیت اللہ کے قریب ہوں۔ فوراً مجھے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یاد آیا کہ کوئی مشکل آ جائے، پریشانی آ جائے، تکلیف آ جائے، زمزم کو ہاتھ میں رکھو، پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو۔ یار پانی کے وسیلے کو مان لیتے ہو، حضرت آمنہ کے جانی کے وسیلے کو نہیں مانتے، توجہ ہے کہ نہیں؟ وسیلہ تو تمہیں ماننا پڑے گا، وسیلہ ماننا پڑے گا۔ جیسا کہ کوئی جانور کھڑا کھڑا مر جائے، زندگی موت کس کے ہاتھ میں ہے؟ بولو بولو۔ اچھا کوئی گائے بھینس بکری کھڑی کھڑی مر جائے، کس نے ماری ہے؟ اچھا جب وہ بکری مار جائے اس کو کھاؤ گے؟ کیوں؟ جس کو اللہ مار دے کیوں نہیں کھاتے؟ تم تو کہتے صرف ہم اللہ کو مانتے اور کسی بندے کو مانتے نہیں، کسی بندے کے وجود کو نہیں مانتے، صرف اللہ کو مانتے، تو کھا لیا کرو۔ بھائی حرام ہے، کیوں؟ اس کو کسی نے ذبح نہیں کیا۔ یار تیرے میرے محلے کا کسائی جس جانور کو ذبح کرے وہ حلال ہے، اور اگر وہ خود مر جائے جس کو اللہ مارے وہ نہیں کھاتے، حرام ہے۔ حیرت ہے تم اپنے محلے کے کسائی کے وسیلے کو مان لیتے ہو، عرب کے ماہی کے وسیلے کو نہیں مانتے۔ توجہ نہیں فرمائی آپ نے؟ ماننا پڑے گا بندے کا وجود، ماننا پڑے گا بندے کا وجود ہوتا ہے۔ تو حضرت قاضی عیسیٰ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے میں نے زمزم ہاتھ میں لیا اور میں نے دعا کی، میرے مالک تیرے محبوب کا فرمان ہے دعائیں قبول ہوتی ہیں، مجھے اس تکلیف سے نجات دے دے۔ آپ حضرات جانتے ہیں جب بندہ بے چین ہو تو بے چینی میں، حالت اضطرار میں دعا بھی جلدی قبول ہوتی ہے۔ مستر، دل مستر یا دل مسترب دونوں ایک ہی ہیں، ایسی کیفیت میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ کہتے میں نے یہ زمزم ہاتھ میں لے کر دعا کی اور پھر میں نے زمزم شریف کو پی لیا، ظہر کی نماز کا وقت تھا، کہتے خدا کی قسم وہ اندر جانا تھا زمزم اور میرا درد کافور ہو گیا۔ میں نے ظہر بھی اسی وضو سے پڑھی، عصر کی نماز بھی اسی وضو سے پڑھی، مغرب کی نماز بھی اسی وضو سے پڑھی، اور عشاء کی نماز پڑھ کے میں نے کہا صدقت یا رسول اللہ، آپ جو فرمائے وہ سچ ہے۔ آپ نے فرمایا آج میں نے دیکھ لیا ہے۔ آج آپ کو یہ معجزات رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتانے کا مطلب یہ تھا کہ آپ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے بھائیوں میں، بچوں میں، اولادوں میں، رشتہ داروں میں، عزیز و اقربا میں محبوب کی ہر وقت معجزات بیان کیجئے تاکہ لوگوں کا دل محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں مائل ہو اور گستاخیوں اور بے ادبیوں سے بچ جائے، اور جب ہم دنیا سے جائیں تو جنازے بتائیں کہ یہ عاشق رسول کا جنازہ جا رہا ہے، یہ عاشق کا جنازہ ہے، ذرا دھوم سے نکلے، محبوب کی گلیوں میں ذرا گھوم کے نکلے۔ یہ سارا زمانہ محبوب کا ہے، یہ ساری گلیاں محبوب کی ہیں، یہ زمین، یہ سلطنت، یہ سارا کچھ اللہ نے محبوب کے نام کی ہوئی ہے۔ تو جب کوئی بندہ محبوب کا عشق کرتا ہے پھر اس کے جنازے دیکھنے کے ہوتے ہیں، میلوں تک سارے ہی سر نظر آتے ہیں۔ ارے ہوا کیا ہے؟ کیا یہ پیسے والا تھا؟ کہا بڑے پیسے والے دیکھے ہیں، مرتے ہیں تو کوئی کسی کو خبر ہی نہیں ہوتی۔ کیا یہ زمیندار تھا؟ کہا بڑے زمین والے۔ کہا پھر اس کا معاملہ کیا تھا؟ یہ میلوں کے فاصلے پہ لوگ نظر آتے جنازہ۔ انہوں نے کہا اس کے پاس دولت تھی، وہ تھی محبوب کے عشق کی، اور جن کے پاس محبوب کے عشق کی دولت ہوتی ہے مرنے کے بعد ان کے جنازے بتاتے ہیں کہ یہ عاشق کا جنازہ جا رہا ہے۔ تو اس نیت سے اپنے بچوں کو، عزیز و اقربا کو، دوستوں کو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات بتائیں۔ اگر وہ لوگ اپنے انبیاء کے معجزات سنا کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں تو تم اپنے نبی کے معجزات سنا کر لوگوں کو ہدایت کی طرف کیوں نہیں لاتے؟ ضرورت ہے کہ زیادہ سے زیادہ
اپنے محبوب کے کمالات، معجزات اور محبت کی باتیں لوگوں کے دلوں کے اندر انڈیلیے۔ یہ وہ عبادت ہے کہ میرے آقا کتنے آپ سے خوش ہوں گے، آپ اندازہ ہی نہیں لگا سکتے۔ آخر کیا وجہ تھی؟ یہ جو اولیاء کرام ہیں ان کو دیکھ کے لوگ کلمہ پڑھتے تھے، کیا وجہ کیا تھی؟ ہم تو حسن مصطفیٰ بیان کرتے ہیں، یہ حسن مصطفیٰ تکتے بھی تھے اور بیان بھی کرتے تھے۔ وہ ایک مجھے واقعہ یاد آیا، ٹائم تو ختم ہو گیا ہے، عدیل نے نعرہ لگا کے بتایا میں بھی آیا ہوا ہوں، چلے ہم نے مان لیا۔ تو ویسے میں گفتگو تو ختم کر رہا تھا، تو احتجاج بھی ریکارڈ کرانے کا ایک انداز ہوتا ہے نا، تو اب یہ جو اولیاء ہیں یہ ودعا کے چہرے کو تکتے ہیں، پھر وہاں سے فیض لے کر لوگوں کو تقسیم کرتے ہیں۔ تو حضرت سلطان بہو رحمت اللہ علیہ جو تھے نا بیمار ہو گئے، اس کے ساتھ کے کئی بزرگوں کے حضرت نظام الدین اولیاء کا بھی واقعہ ہے۔ تو سلطان بہو رحمت اللہ علیہ بیمار ہوئے نا، تو اس وقت چونکہ کافی سارے ہندو رہتے تھے، علاقہ برے صغیر پاک و ہند ایک ہی تھا، تو ایک ہندو حکیم تھا، جیسے آج کل ہمارے کچے ذہن کے لوگ کہتے ہیں فلانے سکھ کو لو دوائی کھینا ہے ٹھیک ٹھیک ہے، میں کہ چنگا کی طرح اور مشن اسپتال گئے اتھو علاج کرویں دے، میں کہ ہاں مسلمان تو کوئی ریا کہنی نا۔ تو یہ کچے اعتقاد کی ایک علامت ہوتی ہے۔ بہرحال انہوں نے کہا جناب والا ایک حکیم ہے اور بڑا حاذق ہے، طبیب ہے، تو حضور والا وہ علاج کرتا ہے، آپ چلیں۔ آپ نے فرمایا کس لیے؟ انہوں نے کہا جی بڑا سیاںہ ہے۔ آپ نے فرمایا اگر سیاںہ ہوتا تو میرے نبی کا غلام نہ بن جاتا۔ ہماری لغت عشق میں سمجھدار اور سیاںہ وہ ہے جو نبی کا سچا غلام ہے، جو غلامی میں سے دور ہے وہ سیاںہ نہیں ہے۔ تو کہ اگر وہ سیاںہ ہوتا تو میرے نبی کا غلام نہ ہوتا، میں نہیں جاتا۔ وہ جناب والا گیا، انہوں نے کہا اچھا حضرت اتنی پرمیشن دے دیں، آپ نہیں جاتے تو ہم حکیم کو لے آتے۔ اور سلطان بہو رحمت اللہ علیہ کے بارے میں یہ مشہور تھا، جو ان کو ایک دفعہ دیکھ لیتا نا اس کی زبان پہ کلمہ رکتا نہیں تھا، وہ محبوب علیہ السلام کا دیوانہ پروانہ اور عاشق ہو جاتا۔ ولی کا معنی ہی ہوتا ہے محبوب کا عاشق بنانا، نہیں کہ اپنے قدموں میں کھڑا کر کے اپنا غلام بنا لے، ایسا نہیں ہے، طریقت ایسی نہیں ہے، تصوف یہ نہیں ہے، نبی کا عاشق بنانا۔ اب ہوا یہ جناب والا حکیم کو کہا کہ چلو ہمارے بزرگ ہیں بیمار ہیں ان کا علاج کرو۔ راستے میں آ کے تو انہوں کا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی حضرت سلطان بہو، کہ وہ سلطان بہو جے کو لوگ دے دیں کلمہ پڑھ دیں۔ انہوں نے کہا ہوا کہ میں تو نہیں ویدا، میں اپنا ایمان ونجاونے انہیں سامنے ونجا دین، انہیں کو جڑا ریکھے زبان تے کلمہ جاری تھی ویندے، نبی دا عاشق بن ویندے۔ ہر عشق کے مرکز سے آپ لوگ دیکھتے ہیں لوگ منع کرتے ہیں وہاں نہ جایا کرو، کیونکہ وہاں جائیں گے تو عاشق ہو جائیں گے، اور جب عاشق ہو جائیں گے تو ہمارے کام کے نہیں رہیں گے، پھر ہمارے ساتھ بیٹھ کے ہوٹلوں پہ گپیں کون لگائے گا، پھر تو یہ میلاد میں نظر آئیں گے، اس لیے تکلیف ہوتی ہے، نہ جایا کرو۔ تو یہ تو آج سے نہیں شروع سے چلا رہا ہے۔ انہوں نے کہا جی میں تو نہیں جاتا، جو ان کو دیکھتا ہے کلمہ پڑھتا ہے، اچھا ایسا کریں۔ انہوں جب زور لگایا کہ چلیں بڑے بیمار ہیں ہمارے حضرت، تو انہوں نے کہا میں نہیں جاتا، ایسا کریں ان کی قمیص اتار کے لے آئیں، مجھے اللہ نے مجھے ایک چیز ودیعت ہے کہ میں قمیص سونگ کے بتا دیتا ہوں اس کو کیا بیماری ہے۔ جب وہ آئے نا انہوں نے کہا حضور وہ راستے سے بھاگ گیا ہے، اور کہتا ہے یہ وہی سلطان بہو ہے جس کو دیکھ کے لوگ حضور کے دیوانے ہو جاتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، میں تو نہیں جاتا۔ وہ کہتا ہے قمیص لے جاؤ۔ آپ نے فرمایا اچھا اگر یہ بات ہے، یہ میری قمیص لے جاؤ، اس میں بھی عشق مصطفیٰ کی خوشبو نہ آئے تو پھر کہنا، مجھے سلطان بہو نہ کہنا۔ جب وہ قمیص لے گئے تو کپڑے سے قمیص نکال کے اس نے ایسے سونگی ہے، زبان پہ جاری ہو گیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کہتا ہے میرا دماغ پھٹتا ہے، مجھے ان کے در پہ لے جاؤ جن کے قمیص کے اندر عشق مصطفیٰ کی اتنی خوشبو ہے، اس کی زیارت میں کتنی محبوب کی خوشبو میسر آئے گی، ان کی زیارت میں کتنی خوشبو میسر آئے گی، مجھے لے چلو۔ اور پھر وہ جب آتا ہے تو پھر آپ کے چہروں کو دیکھتا ہے، پھر وہ جاتا نہیں، پھر قبر بھی اس کی سلطان بہو کے دامن میں پڑی ہوئی ہے۔ تو جس کو عشق کا ایک قطرہ میسر آ جاتا ہے نا، پھر وہ پیچھے نہیں ہٹتے، جو پیچھے ہٹ جاتے ہیں انہوں نے کبھی عشق کے عین کو سمجھا ہی نہیں تھا، جنہوں نے سمجھا ہے وہ ہٹتے نہیں، وہ آگے ہی چلتے رہتے ہیں۔ اللہ ہماری حاضری کو قبول فرمائے، آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔